بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 22 کے حوالے سے۔ آرٹیکل 20، 21، 22 یہ جو مذہبی آزادی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور آرٹیکل 22 بہت اہم ہے کیونکہ یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف جو مذاہب ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے، مذہبی تعلیم کے لیے جو ادارے کھولے ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ اس میں لاء کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور باقی ان کی آزادی ہے کہ اگر وہ کوئی انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس حق ہے اور وہ بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل جو 22 ہے یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان رسپیکٹ آف ریلیجن، کہ آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے اپنے مذہبی ادارے بنا سکتا ہے، انسٹیٹیوشنز بنا سکتا ہے۔ یہ آئین پاکستان نے حق دیا ہے۔ کوئی کرسچین ہے تو وہ اب اس کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان ہے، انہیں مدرسہ بنانا ہے یا مسجد بنانی ہے تو اس کی بھی پرمیشن چاہیے، ہمارے قانون میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میجورٹی، کیونکہ ہمارا جو اکثریتی مذہب ہے اور اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں اس طرح بیکورڈ علاقوں میں پرمیشن نہیں لی جاتی، لیکن لاء یہ کہتا ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرسچین ہے اور انہوں نے چرچ بنانا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں ایک گھر ہے کرسچین کا اور وہ وہاں کہے جی کہ میں نے چرچ بنانا ہے، تو وہ دیکھا جاتا ہے آبادی کا تناسب بھی۔ دوسرا، اگر کوئی سکھ ہے اور وہ گردوارہ کو بنانا چاہتے ہیں، ہندو ہیں وہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے چیزوں کو جو لاء نے ان کو جو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، ان کنڈیشنز کو اگر یہ پورا کر لیں گے تو آئین پاکستان کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سیف گارڈ دیا ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اپنے مذہب کے مطابق انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 22 ہے، سب آرٹیکل 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نو پرسن اٹینڈنگ اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کوئی بھی پرسن اٹینڈ نہیں کر سکتا کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو، شیل بی ریکوائرڈ ٹو ریسیو ریلیجیس انسٹرکشن، اس وجہ سے کہ وہ جائے اور وہاں سے مذہبی انسٹرکشنز حاصل کرے، اور ٹیک پارٹ ان اینی ریلیجیس سرمنی، یا وہاں پر کوئی مذہبی سرمنی ہے اور اس کا حصہ بنے۔ یہ آئین پاکستان نے ہر شہری کو حفاظت دے دی ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے فلاں مذہب کے آپ جو تعلیمات ہیں وہ حاصل کریں، یا آپ جا کے کسی مذہبی تقریب کا حصہ بنیں، اور اٹینڈ ریلیجیس ورشپ، یا آپ جا کے کوئی مذہبی عبادت اٹینڈ کریں۔ اف سچ انسٹرکشن سرمنی اور ورشپ ریلیٹس ٹو اے ریلیجن ادر دین ہز اون، اگر وہ اس کی اپنے مذہب سے الگ ہیں اور یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس کے مذہب کے علاوہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی عیسائی کو کہا جائے کہ آپ جائیں اور مسلمانوں کا جمعہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو علامہ صاحب خطبہ دے رہے ہیں، آپ جا کے وہ تعلیمات سنیں، یا ان سے کہا جائے کہ آپ جا کے جمعہ کی نماز پڑھیں، یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ میلاد پاک کی محفل اٹینڈ کریں، کوئی بھی جو تقریب ہے وہ، اور یہ ایسی صورت میں ہو کہ اس کا اپنا مذہب یہ نہ ہو اور اس کے مذہب سے الگ اگینسٹ جا کے اس کو کوئی انسٹرکشنز دی جائیں۔ آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے مذہب کے اگینسٹ جا کے یا اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جو تعلیمات ہے وہ حاصل کرے، اور ان کی جو مذہبی تقریبات میں جائے، ان کی عبادات کو اٹینڈ کرے۔ یہ اس کی آئین پاکستان نے آپ کو سیف گارڈ دے دیا ہے ہر پاکستانی شہری کو، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان اس میں آپ کو آزادی دیتا ہے مذہب کی اور مذہبی ایجوکیشن کی۔ آرٹیکل 22 کا سب آرٹیکل 2 ہے، جو کہتا ہے کہ ان ریسپیکٹ آف اینی ریلیجیس انسٹیٹیوشن دیئر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ اینی کمیونٹی ان گرانٹنگ آف ایگزمپشن اور کنسیشن ان ریلیشن ٹو ٹیکسیشن، اگر جیسے مسجد ہے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، یا مدرسہ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، تو جہاں مسجد اور مدرسہ پہ ٹیکس نہیں لگے گا، وہیں پہ کوئی اور اگر کسی مذہب کا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہے تو اس کو بھی وہی ایگزمپشن حاصل ہوگی جو اسلام کو حاصل ہے۔ اگر کرسچینز ہیں، آپ دیکھیں نا، ان رسپیکٹ آف اینی ریلیجیس ریلیجن انسٹیٹیوشن there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation،
کہ وہ ٹیکسیشن سے اگر کوئی ایگزیمشن ہے تو وہ پھر سب کو ہی حاصل ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی مسجد پر تو ٹیکس نہیں لگتا یا مدرسے پر تو ٹیکس نہیں لگتا لیکن عیسائیوں کے چرچ پر لگے گا، سکھوں کے گردوارے پر لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ آئین پاکستان نے اس کو آزاد کر دیا ہے ہر شہری کو کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اس کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو وہی پریویلیجز یا پریزمپشنز وہ ایگزمپشنز حاصل ہیں جو دوسرے کسی ریلیجن کے انسٹیٹیوشن کو حاصل ہیں۔ آگے ہے آرٹیکل 22 کا سب آرٹیکل 3 سبجیکٹ ٹو لا، کہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جنرل رول دے دیا، کنڈیشن کیا ہے؟ قانون کے مطابق۔ آگے اس کا سب آرٹیکل اے ہے سبجیکٹ ٹو لا کے بعد نو ریلیجیس کمیونٹی اور ڈینومینیشن شیل بی پریونٹڈ فرام پرووائڈنگ ریلیجیس انسٹرکشنز فار پپلز آف دیٹ کمیونٹی، جو شاگرد ہیں یا بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں اس کسی بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کے، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اگر کوئی کرسچین مذہب کا کوئی ادارہ ہے اور وہاں وہ بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں یا تعلیمات دیتے ہیں یا ایجوکیشن دیتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو آپ یہ تعلیم نہ دیں۔ آئین پاکستان نے اس سے تحفظ دے دیا ہے۔ ہاں اگر وہ وہاں کو انتہا پسندی یا شر پسندی پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، اس وجہ سے پھر وہاں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ No religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination، یا کوئی ایسا ادارہ جس کو وہ چلاتے ہوں اور اس کی دیکھ بھال وہ کرتے ہوں مکمل طور پر، تو اس کو مکمل طور پر اگر وہ مینٹین کرتے ہوں تو ایسے سارے معاملات میں ان کو آزادی ہے اور ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ سبجیکٹ ٹو لا لازمی چیز ہے۔ جو آرٹیکل 22 کا سب آرٹیکل 3 ہے اور آگے اس کا کلاز بی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نو سٹیزن شیل بی ڈینائڈ ایڈمیشن ٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریسیونگ ایڈ فرام پبلک ریونیوز۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے جو حکومتی پیسوں پر چلتی ہے، تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ کرسچین ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، اس کو اس وجہ سے نہیں روکا جا سکتا کیونکہ وہ پبلک کے پیسوں پر جو ہے وہ اس کو نو سٹیزن شیل بی ڈینائڈ ایڈمیشن ٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریسیونگ ایڈ فرام پبلک ریونیوز آن دی گراؤنڈ اونلی آف ریس، ریلیجن، کاسٹ اور پلیس آف برتھ۔ ان کو ان بنیادوں پر، ریس کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر اور جو اس کے جو رنگ و نسل ہے اس کی بنیاد پر، یا اس کا جو ہے کہ وہ کہیں کہ یہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ پنجاب میں نہیں لے سکتا ایڈمیشن، تو جو بھی پبلک اس پر پیسوں پر چلیں گے تو ان میں اس طرح کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی ریس یا کاسٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ آئین پاکستان اس کی بھی آزادی دیتا ہے۔ آگے آرٹیکل 22 کا سب آرٹیکل 4 ہے، وہ کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل پریونٹ اینی پبلک اتھارٹی فرام میکنگ پروویژن فار دی ایڈوانسمنٹ آف اینی سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس آف سٹیزنز۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے، آئین پاکستان اس کو یہ نہیں روکتا کہ اگر وہ مدرسوں کا جو سلیبس ہے، جو بیکورڈ ریلیجیس جو سٹیزن ہیں ان کے معیار زندگی کو یا ان کی تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی رد و بدل کرتا ہے، چینجنگز کرتا ہے، تو ریاست کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور یہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا عمران خان کے دور میں سلیبس میں تبدیلی کی گئی، جو مدرسوں کا نصاب تھا، اسی طرح جو اسکولوں کا نصاب تھا اس میں تبدیلی کی گئی، تو اس کی بھی آئین پاکستان نے کہا کہ ان کو آزادی تو ساری ہے لیکن حکومت کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیکورڈ سٹیزن کو معیاری تعلیم کے لیے بھی اپنی جو امینڈمنٹس ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ آرٹیکل 22 ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آرٹیکل 23 پر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔